ایک بار قبرستان میں قبر کھودنے والا قبر کھود رہا تھا، دیکھا کیا کہ اچانک ایک اینٹ ہٹ گئی، دوسری قبر کھل گئی، تو اس میں سے خوشبو کی تیز خوشبو آئی، قبر کے اندر سے خوشبو آئی، تو کیا ہوا؟ خوشبو آئی تو انہوں نے دوسری اینٹ بھی ہٹا کے دیکھ لیا کہ یار کیا ہے اس قبر، دیکھا کیا کہ میت بالکل تر و تازہ، کفن میں بھی داغ نہیں، اور گلاب کھلے ہیں آس پاس، ایسی خوبصورت قبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب دیکھی وہ انسان نے پھر کیا کیا، ساروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اللہ کی قدرت، یہ کون شخص ہے جس کے قبر تو بہت پرانی ہے لیکن اس میں قبر میں کفن میں داغ بھی نہیں ہے، کس کی قبر ہے؟ پتا کیا، ڈھونڈا، پتا کیا تو اس انسان کی بیوہ جو بہت ضعیف تھی وہ مل گئی۔ اس بیوہ سے جا کر سارے لوگوں نے، مسجد والوں نے جا کے ملاقات کی اور کہا کہ مائی بتاؤ ذرا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ آپ کے شوہر کی قبر ہے اور وہ شوہر کی قبر میں سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہے، گلاب کھلے ہوئے ہیں اور جیسا کہ ویسا بدن ہے، جبکہ سالوں ہو گئے نا ان کے انتقال کو، کچھ عمل ان کے اچھے تھے، کیسے عمل تھے، کیا عمل تھے؟ دنیا چاہتی ہے نا ہم بھی وہ چاہے شارٹ میں کر لے اور ہم بھی جنت میں چلے جائیں، ہمارے بھی اچھی بات ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر اس خاتون نے جو ضعیفہ تھی، انہوں نے بڑا دیر سوچا کہ میں کون سا عمل بتاؤں، تو پھر کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے زیادہ تو کچھ نہیں معلوم، میرے شوہر ایک سادے سیدھے انسان تھے، عالم فاضل میں نہیں تھے، ایک ان پڑھ جاہلی انسان تھے جنہیں قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن ان کا ایک عمل مجھے یاد آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ گھر آتے ہی قرآن پاک کو اٹھاتے، چومتے، سینے سے لگاتے، پھر قرآن پاک کو کھولتے اور کھول کر پھر وہ ہر ورق پہ ہر لائن پر یوں انگلی پھیرتے، یوں انگلی پھیرتے، اور پڑھنا تو آتا نہیں تھا نا عربی، لیکن قرآن سے محبت تھی، تو انگلی پھیرتے اور ہر بار یہی بولتے، کیونکہ عربی تو آتی نہیں تھی، تو کیا بولتے؟ اے اللہ تو نے یہ کہا ہے نا، یہ بھی حق ہے، اے اللہ تو نے یہ کہا یہ بھی حق ہے، اے اللہ تو نے یہ کہا یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، کر کے وہ پیج بدل پلٹ کے ہر لائن پر ہر آیت پہ انگلی پھیر کے بس یہی گواہی دیتے، اللہ یہ سب سچ ہے، اللہ تو نے حق کہا ہے، اللہ تو نے حق کہا ہے، اللہ یہ بھی حق ہے، بس یہی عمل تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پیارا عمل، پڑھنا نہیں آتا پھر بھی قرآن سے محبت، اور قرآن جو ہے نا افضل ذکر ہے، قرآن پاک کا ایک بارہ پڑھا کرو، کم سے کم زیادہ 5 10 یا 7 منزل میں 7 دن میں قرآن پاک ہم نے ختم کرنا چاہیے، 7 دن میں نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک پارے کی تو عادت ڈالنا، ایک پارا نہیں ہوتا تو کم سے کم ایک ساتھ میں نہیں ہوتا، زندگی کے مسائل ہے تو 5 ٹائم میں 5 رکوع 2-3 رکوع بھی کرے تو ایک پارا ہو جاتا ہے، مہینے میں ایک قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر ہے جو دلوں کو نورانی بناتا ہے، خبر کو نورانی بناتا ہے، اللہ کی یاد جو ہے نا دل لگ جائے، بس دل لگ جائے، اللہ دل بدل دے، دل بدل دے، دل بدل دے۔ تو یہ دل کی عجیب کیفیت ہے۔ ایک مرتبہ ایک مثال اور سمجھ لے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس بڑے بلند پائے کے بزرگ ہوئے، ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت نہ معلوم کیوں ایسا لگتا ہے ہمارے دل سو گئے ہیں۔ کیا کہا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت مجھے لگتا ہے ہمارے دل سو گئے ہیں۔ حضرت نے کہا وہ کیسے سو گئے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کہا آپ اتنی پیاری باز و نصیحت کرتے ہیں، اتنی اچھی اچھی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے دلوں پر اثر ہی نہیں ہوتا، ہمارے دل اثر ہی نہیں لیتے، اس لیے مجھے لگتا ہے ہمارے دل سو گئے ہیں۔ حضرت نے جیسی یہ بات سنی تو کہنے لگے غلط بات ہے، سوئے نہیں ہے، سو گئے نہیں، مو گئے ہیں، مو
ہو گئے مطلب مر گئے ہیں. تمہارے دل سوئے نہیں ہیں, تمہارے دل مر گئے ہیں. بولے وہ کیسے؟ کیا سوئے ہوئے کو, انسان سویا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کو جھنجھوڑ کے اٹھا سکتے ہیں, لیکن جو مر گیا اس کو کیا اٹھائیں گے؟ وہی ذکر کی اور واعظ و نصیحت کی بات ہے کہ جو عالم دین کرتا ہے وہ جھنجھوڑتا ہے, جو زندہ ہے وہ جھنجھوڑ مانتا ہے, اس اٹھ جاتا ہے اور وہ اس سے توجہ سے سنتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے, اس پہ اثر ہوتا ہے اس کے دل پہ. اگر دل پاک ہوتا ہے اور دل میں اگر لگے کہ نہیں مجھے تو ٹائم ہو رہا ہے, ابھی تو میرا وہ سیریل کا ٹائم تھا, ابھی میرا تو وہ تھا, مجھے وہ پارٹی میں جانا تھا, مجھے ویسے تو مال میں جا کے شاپنگ کرنی تھی, تو وہ تو پھر دل وہاں لگی کہاں رہا ہے, بیٹھے ضرور ہے لیکن دل نہیں لگا تو کہاں نصیحت ہوگی؟ وہ دل مر گئے. کیا کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ دل زندہ نہیں ہے, وہ مر گئے. اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان کے دل مر گئے, کاش ان کے دل ہوتے, کاش ان کے دل ہوتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ دل کا علاج کرنا ہے تو کیسے کیا جائے؟ ڈاکٹر کے پاس جا کے ظاہری جب دل میں پرابلم آتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اگر زیادہ پرابلم ہے تو اسٹنٹ لگ جاتا ہے, زیادہ پرابلم آئی تو بائی پاس سرجری ہو جاتی ہے, دوائیاں دی جاتی ہے. لیکن روحانی دل اگر مر گیا ہے, دل کی جو کیفیت اصل ہے, یہ اوپر والے دل کی جو ظاہری بدن والا دل ہے نا, وہ اگر مر بھی جائے نا تو اتنا پرابلم نہیں ہے, مرنا تو سبھی کو ہے, کون زندہ رہنے آئے. لیکن روحانی دل اگر مر گیا, جہاں اللہ نہیں بس رہا, جو دنیا میں غرق ہو گیا, اس کی بڑی پرابلم ہے. اس کا علاج کرنا ضروری ہے. وقت رہتے اگر اس کا علاج نہ ہوا اور وہ وہی مرا ہوا دل لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے, رسوائی رسوائی ہے, حشر بھی بیکار ہے, قبر بھی بیکار ہے, پل صراط پہ بھی مرنا گرنا ہے, اور نہ جانے کس قدر رسوائی رسوائی ہے. دل اچھا بنا کے لے جانا ہے. دل پہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور دل کا علاج, روحانی علاج بھی کرنا ضروری ہے. دل کا علاج کیسا کیا جائے؟ تو دل کا علاج ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس. قرآن کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ, ان لوگوں سے پڑھو, ان لوگوں کا راستہ جس پہ اللہ نے انعام عطا کیا, جو اللہ کے چنے ہوئے اچھے بندے ہیں, جو اللہ کے عالم دین ہیں, اللہ تعالیٰ کے خاص ولی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کام کو کرنے والے ہیں اور اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں. ان کے پاس بیٹھنا, ان کی صحبت میں رہنا, ان سے محبت کرنا اور ان سے اللہ کا عشق سیکھنا, ذکر سیکھنا, علم سیکھنا, یہ دل کو صاف کرتا ہے. دل کا علاج اس سے ہوتا ہے, اور یہ بڑے اچھے دلوں کے طبیب ہوتے ہیں. ویسے ہی پہچان لیتے ہیں. جگر مراد آبادی کا نام سنا ہوگا نا؟ جگر مراد آبادی ہندوستان کے بڑے شعراء میں سے تھے. بڑے شعراء, بڑے بڑے جتنے مشاعرے ہوا کرتے تھے نا, ان کے بنا تو ہوتے ہی نہیں تھے. لیکن وہ شاعر تھے, اور شاعر ہونے کی وجہ سے, سبھی شاعر نہیں کرتے ویسا, لیکن وہ شاعر ہونے کی وجہ سے ایک بری عادت انہیں لگی ہوئی تھی شراب پینے کی. وہ شراب میں ہمیشہ دھت رہتے, شراب ہی پیتے, شراب ہی پیتے, اور شراب حرام ہے. شراب چھوٹتی نہیں تھی, اس قدر حد تک کہ عادت بن گئی تھی, زندگی بن گئی تھی شراب. ایک مرتبہ اجمیر شریف میں ایک نعتیہ مشاعرہ ہوا. اس میں وہاں کی تنظیم نے جو بہت بڑے انٹرنیشنل لیول کا وہ پروگرام تھا, اس میں سارے ملک کے اور ملک کے باہر کے شعراء کو دعوت دی گئی, بلایا گیا. تو کچھ نے کہا کہ بھائی نعتیہ ہے اور مشاعرہ تو ہے نعتیہ, تو کیا کریں کہ ہندوستان کے اتنے بڑے جگر مراد آبادی اتنے بڑے شاعر کو نہ بلائے تو پھر کیا مزہ آئے گا. تو کچھ نے کہا نہیں ان کو نہیں بلا سکتے. کہا وہ شرابی,
اور کہا حضور پاک کا پاک نعتیہ کلام، شرابی کو نہیں بلائیں گے۔ لیکن پھر کچھ لوگوں کا یہ ہوا کہ نہیں بلائیں گے، تنظیم نے کہا بلائیں گے کے چکر میں جب پبلک کو پتہ لگا کہ جگر مراد آبادی آ رہے تو کہا پبلک فوٹنگ پہ آ گئی کہ ہمارے پاک نبی کی ثنا خوانی ایک شرابی کرے گا۔ تو بلانے والوں نے بھی انہیں 2-3 دن پہلے سے بلا لیا تھا کہ آپ بالکل، اور جب بالکل مجلس عروج پہ پہنچی نا، اس وقت جگر مراد آبادی کا نام لیا گیا۔ جیسے ہی جگر مراد آبادی اسٹیج پہ ادار ہوئے سامنے پبلک نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ تو انہوں نے بس یہ کہا، آپ لوگ مجھے میرے نام پہ ہوٹ کر رہے ہو، میرے لیے ہوٹنگ کر رہے ہو، یا حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پاک کے لیے ہوٹنگ کر رہے ہو؟ پبلک کو صاف سن گیا کہ نعت پاک ہے، ہم کیسے بول سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پہلا مصرع، پہلی لائن یہ تھی، ایک رند اور مدحت رسول۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں تو شارٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ان کا قصہ۔ بس پھر تو پبلک خاموشی کے ساتھ سنتی رہ گئی۔ اللہ جسے ہدایت دیتے، جس کے دل کو پاک کرنا اللہ کی نظر رحمت ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے، پھر اس کو تو کوئی پبلک اس کے لیے روک نہیں سکتی، اور کوئی اس کو خراب نہیں کر سکتا، جس کو اللہ پسند کرتے۔ بس اس کے بعد پھر ان کے جو دوست تھے، وہ بڑے محکمے کے بہت بڑے آفیسر تھے، بڑی انسٹیٹیوشن کے بہت بڑے آفیسر، اور وہ بھی شاعر تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ لیکن کئی عرصے بعد اسے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے میں داڑھی سجی ہے، ٹوپی لگی ہے، اور بڑے اچھے سے شاہانہ مسلم لباس میں وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، مسٹر کیا بات ہے، یہ کیسا اتنا چینج تمہیں میں دیکھ رہا ہوں؟ جگر مراد آبادی نے اس شخص سے کہا، اپنے دوست سے، تو کہا کہ ایک اللہ والے کی نظر پڑ گئی، ایک اللہ والے کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ میری لائف چینج ہو گئی ہے۔ ان کو سننا تھا کہ انہوں نے کہا مجھے بھی ملاؤ، ان اللہ والے سے میری بھی ملاقات کرا دو۔ کہا ٹھیک ہے، میں ان سے ٹائم لوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا سنو، ٹائم لوں گے نا، جگر مراد آبادی نے کہا ٹائم لوں گے تو بس میری 2 شرط ہے۔ وہ شرط یہ کہ میں اپنے وقت پہ رات میں جب آؤں گا، اور دوسرا یہ کہ میں شراب کا عادی ہوں، شراب کے بنا رہ نہیں سکتا، وہ میری عادت بن گئی ہے۔ اب وہ اللہ والے ہیں، وہ میں تو ٹھیک ہے، لیکن میں رات میں مجھے طلب ہوتی ہے اور میں وہاں بیٹھوں گا تو میں شراب پیوں گا۔ یہ پوچھ کے آنا اپنے پیر سے، اللہ والے بزرگ سے۔ اب وہ گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسی اس کی شرط ہے، اللہ والے اپنے در سے کسی کو جھڑکتے نہیں ہیں، حسن اخلاق ان میں بھرا ہوتا ہے، اور حسن اخلاق سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے جیسی بات سنی تو کہا کہ اسے خانقاہ پہ نہ بلاؤ، اسے خانقاہ پہ بلاؤں گے تو بہت سارے لوگ بزن ہو جائیں گے، اگر وہ شراب پئیں گے اس کا گناہ ہم پہ چڑھے گا۔ ایسا کرو، انہیں میرے گھر پر بلاؤ، گھر میرا ہے اور وہ میرا مہمان ہے، اگر وہ شراب پیے گا تو اس کا گناہ مجھ پہ نہیں چڑھے گا، اس پہ رہے گا، اور لوگ دیکھیں گے بھی نہیں۔ دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے۔ ٹائم دے دیا گیا، رات کو جگر مراد آبادی اپنے دوست کے ساتھ گھر پر تشریف لائے۔ اجازت مل چکی تھی، آپ کی مرضی جو کرنا ٹھیک ہے، شراب پینا پی لینا۔ لیکن جیسے ہی وہ اللہ والے بزرگ کا چہرہ جیسے ہی دیکھا، وہ جگر مراد آبادی دیکھتے سے دیوانے ہو گئے۔ شراب کہاں یاد آتے سے قدموں میں گرے، دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اور پھر کہنے لگے، حضرت میں آج آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور قسم کھاتا ہوں رہتی زندگی تک
कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और अपने चेहरे को हुजूर पाक की मुबारक दाढ़ी मुबारक से अपने चेहरे को सजा लूंगा, सुन्नत से चेहरे पे दाढ़ी सजाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात सुनना था, दोस्त तो ताज्जुब में देख रहा था। देखिए तो क्या हुआ, अल्लाह वालों की सोहबत से दिल के सारे मैल और सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। बशर की सही अल्लाह वाले की तलाश करो। ऐसा नहीं, आजकल तो बहरूपिये बैठे हुए हैं। अल्लाह उन बहरूपियों से बचाए जिन्हें अलिफ बे भी नहीं आता, वो भी पीर बन के बैठे हैं। अल्लाह ताला हमें सही मानों में अल्लाह वालों से मुलाकात कराए। और सबसे अच्छी चीज तो यह है कि कुरान को की रस्सी को मजबूती से थामे रहे। अल्लाह की मजबूत रस्सी है कुरान। नमाज के पाबंद बन जाए। हमारा वुजू रहे, एक वुजू जिस्म का करे तो एक वुजू दिल का करे। और दिल का वुजू कैसे होता है? तो रोज ये बोले, हमने सबको माफ कर दिया, अल्लाह तू भी हमको माफ कर दे। मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई किना नहीं, कोई हसद नहीं, कोई जलन नहीं। मौला मैंने सबको माफ किया, तू भी मुझे माफ कर दे। जब इसकी कैफियत होती है, दिल का वुजू होता है, दिल पाक होता है। और दिल जब पाक हो जाता है ना, फिर अल्लाह की बारगाह में जैसी नमाज के लिए खड़े हो, तो अभी हमने बताया कि कैसी नमाज होगी।